قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا أبو محمد الحسن بن علي الزكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه علامات المؤمن خمس الصلاة 51 والجهر بسم الله الرحمن الرحيم وتعفير الجبين والتختم باليمين وزيارة الأربعين صلوات الله ارشاد گرامی امام حسن عسکری صلوات اللہ مومن کے کمال ایمان کی 5 علامتیں اور 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی 51 رکعت نماز، روزانہ 17 رکعت فریضہ واجب اور 34 رکعت نوافل اور مستحبات، یہ کمال ایمان کی پہلی علامت۔ دوسری علامت، جب انسان خدا کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہو تو تعقیر الجبین سجدہ خاک کرے۔ تیسری علامت، جب مالک کی بارگاہ میں عرض نیاز کے لیے حاضری دے تو چاہے نماز آہستہ پڑھی جائے مگر بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھے۔ یہ علامتیں وہ ہیں جن کا تعلق بندگی سے ہے۔ زندگی میں مومن کے کمال ایمان کی علامت التختم بالیمین، انگوٹھی پہننا اور داہنے ہاتھ میں پہننا، اور آخری علامت ہے زیارت الاربعین، روز 40 ماہ سفر کی 20ویں تاریخ کو امام حسین کی زیارت۔ چونکہ شب ولادت باسعادت امام حسن عسکری صلوات اللہ اس لیے میں نے حضرت جی کے ارشاد گرامی سے اپنے بیان کا آغاز کیا ہے۔ ماہ ربیع الثانی کی 10ویں تاریخ تھی سن 232 ہجری، جب سرزمین مدینہ منورہ پر امام عسکری کی ولادت باسعادت۔ 2 سال یا بعض روایات کی بنا پر 4 سال امام کی زندگی کے سرزمین مدینہ الرسول پر گزرے۔ اس کے بعد حاکم وقت نے جب امام علی نقی کو مدینے سے سامرے طلب کر لیا، اس لیے کہ بنی امیہ کا دور گزرنے کے بعد جب بنی عباس کے ہاتھوں میں اقتدار آیا تو ابتدائی منزلوں میں بنی عباس کی حکومت کا مرکز تھا بغداد میں، لیکن اس کے بعد خلیفہ عباسی نے ایک شہر آباد کیا اپنا دارالحکومت بنانے کے لیے، اور اتنا حسین اور خوبصورت شہر بنایا
کہ اس کا نام ہی رکھا سر من رآ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے دیکھا وہ خوش ہو گیا۔ سر من رآ، جس نے بھی دیکھا وہ مسرور اور خوش ہو گیا۔ اتنا حسین شہر آباد کیا کہ اس کا نام رکھا گیا سر من رآ، جو بعد میں استعمال ہوتے ہوتے سامرہ ہو گیا۔ جب بنی عباس کے خلیفہ نے اپنا دارالحکومت سرزمین سامرہ کو بنایا، اور یہ خبریں برابر آتی رہیں کہ سامرہ اور مدینے کے فاصلے کی بنیاد پر آل رسول نے اپنا روحانی اقتدار مدینے میں قائم کر لیا ہے، اور مدینے والوں کی نگاہ میں عباسی خلیفہ کی کوئی اہمیت اور کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو خلیفۃ المسلمین کے ذہن میں دو باتیں آئیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر عالم اسلام میں دو مرکز ہو گئے، ایک مرکز اقتدار اور حکومت کے اعتبار سے، اور ایک مرکز روحانیت، معنویت اور نورانیت کے اعتبار سے، تو جب بھی کسی مسلمان کو اسلام کی روحانیت کا احساس پیدا ہوگا، اس کی نگاہیں مدینے کی طرف اٹھیں گی، سامرے کی طرف نہ اٹھیں گی۔ لہذا اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ وہ شخصیت جو عالم اسلام میں روحانیت اور نورانیت کا مرکز ہے، اگر اس کو مدینے سے منتقل کر کے سامرے بلا لیا جائے تو حکومت کو دوہرے فائدے ہوں گے۔ یہ فائدہ بھی ہوگا کہ عالم اسلام کی نگاہیں دو طرف نہ ہوں گی، مادیت کو دیکھنے والے بھی سامرے ہی کو دیکھیں گے، اور روحانیت، نورانیت اور معنویت کو تلاش کرنے والے بھی سامرے ہی پر نگاہ کریں گے، اس لیے کہ حاکم وقت بھی یہی ہوگا اور امام وقت بھی یہی ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ سیاسی اعتبار سے یہ ہوگا کہ امامت کے تمام حالات، حرکات و سکنات، تعلقات، قوم میں امام کی حیثیت، لوگوں کے مراجعات، رفت و آمد، مسائل، استفسارات، یہ ساری باتیں حکومت کی نگاہ کے سامنے رہیں گی، اور عوام کو خالی یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کے پاس ہمارے آنے جانے کی نگرانی ہو رہی ہے۔ تو ہر دور میں ایمان اتنا ہی مضبوط رہا ہے، اس سے زیادہ مضبوط ایمان بہت کم ہی پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وقت کی حکومت فلاں آدمی سے ملاقات کرنے کی نگرانی بھی کر رہی ہے، اور اس کے جاسوس نوٹ بھی کر رہے ہیں کون کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس کے بعد بھی کسی کو مسئلہ پوچھنے کا شوق پیدا ہو جائے، خالی یہ معلوم ہو جائے کہ ٹیلی فون چیک ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ کوئی ٹیلی فون سے مسئلہ بھی نہیں پوچھے گا، آنا جانا تو بڑی بات ہے۔ وہی حال جو 30ویں صدی کا تھا وہی حال اس 15ویں صدی کا، کوئی فرق نہیں ہے، چاہے کل کے حالات کو پڑھ کے آج کو پہچانے، چاہے آج کے حالات کو دیکھ کے کل کو پہچانے۔ لہذا بہترین بات یہ ہے کہ اگر ان کے حالات، ان کے حرکات و سکنات ہماری نگاہ کے سامنے رہیں گے تو لوگ خود ہی اسے ملنا چھوڑ دیں گے، اور اگر دو چار جیالے ہمت والے ایسے پیدا ہوئے تو بہرحال وہ مڑ کے کہاں جائیں گے سوائے سامرے کے۔ جو روحانیت کے تلاش کرنے والے ہیں وہ بھی یہیں آئیں گے، اور جو مادیت کے خزانوں کے تلاش کرنے والے ہیں وہ بھی یہیں آئیں گے۔ سامرے کو دوہری مرکزیت حاصل ہو جائے گی، مادی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی۔ یہ خیال کر کے حاکم وقت نے یہ طے کیا کہ امام علی نقی کو مدینے سے سامرے بلا لیا جائے، لہذا اپنے نمائندوں کو بھیج دیا اور جائیں اور جا کے بلا کے لے آئیں۔ مگر تیسرا مقصد اور بھی ہے ان دو باتوں کے علاوہ کہ جب ان کو مدینے سے نکالا جائے تو ان کے حالات وہاں دریافت کر لیے جائیں، اور ان کو اس حالت میں مدینے سے نکالا جائے کہ ان کے جانے کے بعد مدینے والوں میں ان کی حمایت میں آواز اٹھانے کی ہمت نہ ہو سکے۔ اس لیے اگر باعزت طریقے سے، محترم طریقے سے انہیں لایا گیا تو لوگوں کو خیال پیدا ہوگا کہ ان کا احترام لوگوں کی نگاہ میں ہے، حکومت کی نگاہ میں ایک محترم شخصیت ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ دو چار افراد موقع کو غنیمت سمجھیں اور یہ آواز اٹھائیں کہ مدینہ رسول ایک وارث پیغمبر، جانشین پیغمبر کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ لہذا اگر آج
کسی ضرورت کی بنا پر ان کو یہاں سے سامرے بلایا گیا ہے تو کل انہیں واپس کر دیا جائے کہ اس لیے مدینہ رسول وارث پیغمبر سے خالی ہے۔ لیکن اگر ایسے حالات میں لایا جائے کہ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو جائے جب اتنی بڑی شخصیت وارث پیغمبر، جانشین پیغمبر، جب اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا سکتا ہے تو اگر کوئی آدمی اس کی حمایت میں آواز اٹھائے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ لہذا ہدایت یہ دی گئی کہ 300 افراد کا ایک قافلہ جائے امام کو گرفتار کرنے کے لیے بغیر کسی اطلاع کے گھر کے اندر درانہ داخل ہو اور جا کے پہلے مکان کی تلاشی لیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے خزانے وہاں جمع ہوں جو انقلاب کے اوپر سرپور نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ اسلحے وہاں اکٹھا ہوں جو بعد میں کوئی مزاحمت ہو جائے اور مقابلے میں وہ اسلحے کام آ جائیں۔ لہٰذا پہلے مکان کی تلاشی لی جائے۔ بارہ آنے والوں نے جو برتاؤ امام کے ساتھ کیا، مکان کی تلاشی لی گئی، لیکن مکان میں کوئی ایسی چیز برآمد نہ ہوئی جس کو حکومت اپنے واسطے سند اور مدرج بنا سکتی یہ ہمارے خلاف انقلاب کی تیاریاں کر رہی ہے۔ ایک مسلح، ایک قرآن مجید اور چند کتابیں، یہ امام کے گھر کا کل ذخیرہ اور کل خزانہ ہے۔ بہرحال امام علی نقی کو اس عالم میں مدینے سے سامرے بلا لیا گیا۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ایک روایت کی بنا پر امام عسکری کی عمر 2 سال تھی اور ایک روایت کی بنا پر امام کی عمر 4 سال تھی، لیکن بہرحال انتہائی کمسینی کے عالم میں امام سے مدینہ پیغمبر چھوٹ گیا اور باپ اور بیٹے دونوں امام علی نقی میں سامرے آ گئے اور امام حسن عسکری بھی سامرے آ گئے اور دوبارہ نہ امام علی نقی واپس مدینے جا سکے اور نہ امام حسن عسکری مدینے جا سکے۔ یہ ابتدائی زندگی کے حالات ہیں۔ سامرے آنے کے بعد ایک دور تو وہ تھا جو خود امام علی نقی کی ریاست اور قیادت اور امامت کا دور تھا، جس میں امام عسکری اگرچہ قانونی اعتبار سے امام تھے، اس لیے پروردگار جس کو امام بناتا ہے اس کو امام بنا کر بھیجتا ہے، بھیج کر امام نہیں بناتا۔ لیکن بہرحال دور چونکہ دور امامت امام علی نقی تھا، لہذا اتنا دور امام کی زندگی میں یوں گزر گیا۔ امام علی نقی کی شہادت کے بعد اب دور امامت و قیادت امام حسن عسکری کا شروع ہوا، اور یہ زمانہ انتہائی مختصر ہے، اس لیے کہ باپ کی شہادت کے بعد امام عسکری دنیا میں تقریباً 6 سال، تو امام کا کل اپنا دور حکومت انتہائی مختصر زمانہ ہے۔ مگر اس مختصر زمانے میں بھی اگر امام کے خدمات، امام کے تعلیمات، امام کے اصحاب، امام کے شاگردوں کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ اندازہ ہوگا کہ آل محمد پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کیا جائے، آل محمد پر کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ڈالا جائے، مگر یہ خدمت اسلام و مسلمین سے گریز نہیں کر سکتے۔ دین الہی کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے، امت اسلامیہ کی مشکل کشائی ان کا فریضہ ہے، اور یہ کسی قیمت پر بھی اپنے فریضے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کر سکتے۔ امام عسکری کی کل زندگی 28 سال ہے، 232 میں ولادت اور 260 میں امام کی شہادت، کل 28 سال کی زندگی ہے، اور 28 سال کی زندگی میں 22 سال کا زمانہ باپ کی زندگی میں گزر گیا۔ امام کا کل اپنا دور انتہائی مختصر ہے، اس کے بعد بھی امام کے وہ اصحاب اور امام کے وہ شاگرد جن کے ذریعے امام کے تعلیمات، امام کے ارشادات، امام کے مسائل، امام کے سوالات کے جوابات جن کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں اور امت اسلامیہ تک پہنچے ہیں، ان میں کم سے کم 263 افراد ہوا ہیں کہ جن کے حالات زندگی کتابوں میں موجود ہیں، یعنی جو اس قابل تھے کہ جن کا تذکرہ کتابوں میں محفوظ کیا جائے، اور اس کے علاوہ زیارت کرنے والے، ملاقات کرنے والے، امداد دینے والے، امام کی خدمت میں حاضری دینے والے کتنے افراد ہوں گے، یہ ان کا ذکر نہیں ہے۔ وہ افراد جو امام کے شاگرد اور امام کے اصحاب کہے جاتے ہیں، ان میں کم سے کم 263 افراد کے حالات کتابوں میں آج بھی موجود ہیں، جن کے ذریعے امام کے تعلیمات لوگوں تک پہنچے، امام کے ارشادات محفوظ رہ گئے، امام کے بیانات سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، انہی شاگردوں کے ذریعے اور انہی امام کے اصحاب
باصفا کے ذریعے. یہ امام کی زندگی کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ امام کی حیات کا جو حکومت وقت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی امام کی زندگی کا سیاسی حصہ. آپ جانتے ہیں کہ امام عسکری کی زندگی اگرچہ بہت مختصر 28 سال کی حیات ہے، مگر 28 سال کی زندگی میں امام کو ایک نہیں بلکہ متعدد بنی عباس کے خلفاء اور حکام کا سامنا کرنا پڑا. پیدا ہوئے واسط کے دور میں، اس کے بعد متوکل جیسے منحوس کا دور آیا، اس کے بعد مستنصر کا دور آیا، محدث کا دور آیا، معتمد کا دور آیا. مختلف 5-6 خلفاء بنی عباس جن کا دور آتا رہا اور جاتا رہا. ایک امام حسن عسکری ایک طرف اور اتنے خلفاء و حکام بنی عباس ایک طرف. ہر آنے والا جب تخت حکومت کا قدم رکھتا ہے تو اس کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اولاد رسول کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا، اولاد رسول کا نام نشان مٹا دیا جائے، اور جتنا ستانا ممکن ہو اتنا اولاد پیغمبر کو ستایا جائے. اس لیے کہ روز اول سے عالم اسلام نے طے کر لیا ہے کہ عشق پیغمبر کا بہترین ثبوت ہے آل پیغمبر کو تکلیف دینا. خدا جانتا ہے یہ عشق کے معنی کو سمجھا ہی نہیں تھا. جو جتنا بڑا پیغمبر کا فدائی وہ آل پیغمبر کو اتنا ہی بڑا دشمن، جو جتنا بڑا عشق پیغمبر کا دعوے دار وہ اولاد رسول کا اتنا ہی بڑا دشمن. اور کوئی بری بات نہیں. یہ تاریخ بہت پرانی ہے، جہاں سے بشریت کی تاریخ شروع ہوتی ہے یہ تاریخ بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے. جب ابلیس کو اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا ایک آدم کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی بنا پر سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سجدہ نہیں کیا. پروردگار عالم نے حکم دے نکل جائے یہاں سے، انکا رجیم تو مردود ہے، ملعون ہے، تجھ پر قیامت تک کی لعنت ہے. اب جو ابلیس وہاں سے نکلا تو ظاہر ہے ابلیس تو نکالا ہی گیا. آدم کو جنت پہ رہنا نہیں ہے، آنا تو اسی زمین پر ہے، یعنی فریقین کو یہی رہنا ہے. اسے اس لیے رہنا ہے کہ وہاں سے نکالا گیا مردود ہو گیا، انہیں اس لیے رہنا ہے کہ جاعل فی الارض خلیفہ. آدم کو جنت کا خلیفہ نہیں بنایا گیا، اسی زمین کا خلیفہ بنایا گیا ہے، تو اسے بھی یہی آنا ہے اور انہیں بھی یہی آنا ہے. تو جب معلوم ہے کہ دونوں کو وہیں رہنا ہے تو ابلیس کو یہ کہنا چاہیے تھا خدایا اب یہ یہاں کا ماحول تھا، آسمان کا ماحول تھا، یہاں کی زندگی تھی، یہاں آدم اتنے اونچے ہو گئے کہ میں نے سجدہ نہیں کیا تو مردود بھی ہو گیا، ملعون بھی ہو گیا، نکالا گیا. خیر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، جہاں مجھے بھیجا جا رہا ہے وہیں کے لیے تو ان کو بنایا گیا. وہاں تو نہ آسمان ہوگا، نہ ملائکہ سجدہ کرنے والے ہوں گے، نہ روحانی ماحول ہوگا، نہ کرسیوں کی صفیں ہوں گی. وہاں تو یہ ہوں گے اور ہم ہوں گے، وہیں نپٹ لیں گے، دیکھ لیں گے آدم کیا ہیں اور ان کی اوقات کیا ہے. یہ قابل سجدہ ہو گئے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. چلے وہاں یہ بھی آتے ہیں ہم بھی آتے ہیں، وہاں تو ملائکہ سجدہ کرنے والے نہیں ہوں گے، یہ رہیں گے ہم رہیں گے، وہی دیکھ لیں گے کہ حیثیت کیا ہے. مگر نہیں، یہ نہیں کرتا کہ ہم جا کے آدم سے مقابلہ کریں گے. قرآن مجید پوری داستان ہے اور یہ موضوع نہیں اس وقت. میں خالی ایک کہنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہا کہ آدم وہاں آئیں گے یا آ رہے ہیں یا چل رہے ہیں میرے ساتھ، میں وہیں دیکھ لوں گا آدم کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے، آپ کے سامنے مٹی کی حیثیت کیا ہوتی ہے. نہیں، لا تنکرنا ذریتہ، خدایا نے مجھ کو یہاں سے نکال دیا کہ ان کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر تو ان کی اولاد کا گلا دباؤں گا. بس باقی کیا کہنا، پالیسی تو معلوم ہو گئی. خالی کسی حکومت کی پالیسی معلوم ہونا چاہیے، اس کے بعد جو کرسی بیٹھے کرے گا وہی تو سرکاری پالیسی ہوگی. اس سے پہلے اپنی پالیسی کا اعلان کر دیا کہ ان سے کوئی تعلق نہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. یہ ہو گیا خلیفۃ اللہ، میں ہو گیا مردود ملعون. اگر ان پر بس نہیں چلا لأحتنكن ذریتہ تو میں ان کی ذریت کا گلا گھونٹ دوں گا، گلا دبا دوں گا. اگر 2-4 بچ کے نکل گئے تو نکل گئے، ورنہ کوئی بچ کے جا نہیں سکتا ہم سے. یعنی شیطنت کا پہلا کام یہ ہے کہ جھگڑا چاہے کسی سے ہو بدلہ اولاد سے لیا جائے گا. جو قرآن مجید پر اعلان ہے، قرآن تو بہرحال امت اسلامیہ میں ایک معتبر کتاب ہے،
یہ کوئی روایت و حدیث تو ہے نہیں ہے کہ راوی اچھا ہے یا برا ہے، معتبر ہے یا غیر معتبر ہے. پہلے تو اسے اعلان کر دیا کہ اگرچہ میرا مسئلہ آدم سے تھا، سجدہ آدم کو نہیں کیا گیا، مگر بہرحال مجھے ان کی ضرورت سے بدلہ لینا ہے. تو جہاں جہاں شیطنت ہوگی وہاں چاہے صاحب معاملہ سے بدلہ نہ لیا جائے مگر اولاد سے انتقام ضرور لیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ پوری تاریخ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہر صاحب اقتدار نے اقتدار پانے کے بعد پہلا کام یہ کیا ہے کہ اولاد پیغمبر کو ستایا جائے، چاہے پیغمبر کے دور والے ہوں چاہے بعد والے ہوں. ہر دور کا حال یہ رہا ہے. لہذا جو خلیفہ بنی عباس یا خلیفہ بنی امیہ جو بھی برسر اقتدار آیا اس کا ایک ہی کام ہے، آل رسول کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ان کا نام و نشان دنیا میں کہیں نہ رہ جائے. اب اسے کیا کیا جائے گا یہ میں بار عرض کر چکا ہوں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے ذہن میں رہے اور ذہن سے جانے نہ پائے. جس سامرے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک امام عسکری نے اور امام علی نقی نے اپنے دور میں تقریباً 6 خلفائے بنی عباس کا مقابلہ کیا. سب صاحبان اقتدار، سب تخت والے، سب کرسی والے، سب تاج والے، سب جاہ و جلال والے، سب بیت المال والے، سب لاؤ لشکر والے، سب جاہ و حشم والے، اور اس کے مقابلے میں سب غریب الوطن. 2 ہستیاں ہیں، دونوں کو مدینے سے کھینچ کے لایا گیا ہے. غریب الوطن ہے، نہ اپنا وطن ہے، نہ اپنے چاہنے والے ہیں، نہ اپنا علاقہ ہے، نہ اپنے پاس کوئی تخت ہے، نہ اپنے پاس کوئی کرسی ہے، نہ اپنے پاس کوئی تاج ہے، نہ بیت المال ہے، نہ لاؤ لشکر ہے، نہ جاہ و حشم ہے، کچھ نہیں ہے. اسی سامرے میں وہ بھی رہے، اسی سامرے میں یہ بھی رہے. خلفائے بنی عباس بھی وہیں رہے اور امام علی نقی امام عسکری بھی اسی سامرے میں رہے. اور جانے والے دونوں چلے گئے، سامرا تو کہیں نہیں گیا. ٹھیک ہے، نہ خلفائے بنی عباس رہ گئے نہ اولاد رسول، دونوں دنیا سے بظاہر جا چکے ہیں، مگر سامرا اپنے مقام پر باقی ہے. نہ نقشے سے مٹا ہے، نہ نام بدلا ہے، نہ زمین بدلی ہے، نہ دجلے کا پانی بدلا ہے، نہ علاقہ بدلا ہے. کوئی تغیر نہیں پیدا ہوا. اگر کوئی تغیر پیدا ہوا ہے تو اتنا ہی پیدا ہوا ہے کہ وہ تو غریب الوطن جو مدینے سے لائے گئے تھے ان کی بارگاہ ہے، ان کا روضہ ہے، ان کا قبہ ہے، ان کا چاہوجلا ہے. وہ 6 جو ستانے والے تھے، نہ قبر ہے، نہ نام ہے، نہ نشان ہے، نہ پتہ ہے، نہ دار حکومت ہے، نہ قصرے والا ہے. مٹنے مٹانے والے سب مٹ گئے، جنہیں مٹایا گیا تھا سب باقی رہ گئے. یہ تو کوئی روایت بھی نہیں ہے کہ کس کتاب میں لکھی ہو، لکھنے والا کون ہے، اس فرقے کا یا اس پارٹی کا یا اس جماعت کا. اللہ نے سب کو 2 آنکھیں دی ہیں، راستے کھلے ہوئے ہیں، ٹکٹ مل رہا ہے، ویزا مل رہا ہے. جس کو شوق ہے جا کے چلا جائے. وہ لوگ جو بنی عباس کی شان میں کتابیں لکھتے ہیں، جو بنی عباس کے خلفاء کی تعریف میں قلم چلا رہے ہیں اور وظیفے کھا رہے ہیں، ان کی غیرتوں کو اتنی غیرت بھی نہیں آتی. اتنا پیسہ کتاب پر خرچ کیا ہے. ارے 10-20-50 درہم قبر پر خرچ کر دو، کون سا مشکل کام ہے. آج کل ماشاءاللہ دیکھتے ہیں عالم اسلام میں قبر بنانے میں کوئی زحمت نہیں ہوتی. کہیں تھوڑی مٹی اکٹھا کی، ہری چادر ڈال دی، انشاءاللہ ولی اللہ تو ہو ہی جائے گا. تو اتنی سستی خبریں بن رہی ہیں، اتنی سستی دکھائیں بٹ رہی ہے، تو کچھ نہیں تھے وہ سب ولی اللہ ہو جا رہے ہیں. تو وہ تو خلیفہ تھے، وہ تو اپنے دور کے حاکم تھے. واقعی ان کی شخصیت تھی. ان لوگوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے تو کسی کھنڈر میں، کسی میدان میں، کسی ریگستان میں، کسی صحرا میں، دریا کے کنارے کہیں بھی لے جا کے اگر 6 جگہ پر مٹی اکٹھا کر دی جائے اور چندہ کر کے 6 چادریں ڈال دی جائیں، یہ متوکل کی قبر ہے، یہ مستنصر کی ہے، یہ معتد ہے، یہ معید ہے، یہ واثق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. کون سا مشکل کام ہے. مگر نہ جانے کیا بات ہے کہ کتاب لکھنا ذہن میں آتا ہے، قلم چلانا ذہن میں آتا ہے، پریس جانا، زحمت برداشت کرنا سب ذہن میں آتا ہے. جبکہ بات عقل میں نہیں آتی ہے. اسے کیسے عقل میں آئے گی جب خدا کسی کو بے نشان بنا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں دلائل 2 طرح کے ہوتے ہیں. بعض دلائل انہیں پڑھے لکھے لوگوں کے واسطے ہوتے ہیں
اور بعض دلیلیں ہوتی ہیں بیچارے ان کے بعد جو عقل کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، وہ ظاہر نہ باتیں سمجھ سکتے ہیں، نہ فلسفہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کے پاس علمی مسائل کام آ سکتے ہیں، ان کے واسطے پروردگار عالم نے اسے انتظام کیا ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے، سمجھدار، فصاحت والے، بلاغت والے، ان کے مقابلے کے لیے اللہ نے پیغمبر کو قرآن دے دیا۔ قیامت تک پڑھے لکھے پیدا ہوتے رہیں، یہ کتاب رہے گی۔ جتنے قابل چاہیں پیدا ہو جائیں، یہ کتاب رہے گی جو پیغمبر کی پیغمبری کی دلیل بنی رہے گی۔ لیکن وہ لوگ نہ فصاحت جانے، نہ بلاغت جانے، نہ معانی جانے، حقائق جانے، جو ان کو علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو قابل نہیں ہے، فلسفے نہیں جانتے ہیں، ان کے واسطے کیا ہے؟ خدا نے نیا انتظام کر دیا کہ پتھر ہاتھ پر آیا، تسبیح پڑھنے لگا، وہ عثمان گھر سے گیا، نبی کو سلام کر دیا، وہ درخت اشاروں پر چلا گیا، وہ چاند ٹوٹ گیا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ پڑھے لکھے ہو چاہے جاہل ہو، اگر آنکھیں ہیں تو چاند کو دیکھ لیں گے، اگر کان ہے تو تسبیح سن لیں گے۔ تو مالک نے پڑھے لکھوں کے لیے الگ انتظام کیا ہے اور جاہلوں کے لیے الگ انتظام کیا ہے، تاکہ دونوں کو حجت تمام ہو جائے۔ کوئی اگر پتہ نہیں قرآن میں کیا لکھا، ہمیں اس میں جو نہیں آتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، ہم کہا جی کیا جانے اس کا جواب ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے ہماری لائن نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن تمہاری لائن نہیں ہے، فصاحت و بلاغت تمہاری لائن نہیں ہے، علم و فہم تمہاری لائن نہیں ہے، آنکھیں تو تمہاری لائن میں شامل ہیں۔ دیکھ لو یہ سوزمار جانور ہے جو نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھ رہا ہے، دیکھ لو یہ درخت ہے جو حضور کے اشارے پر چل رہا ہے، دیکھ لو یہ پہاڑ ہے جو پیے کا چھوڑ رہے ہیں، دیکھ لو یہ پانی سے برس رہا ہے، یہ پانی جو رک رہا ہے، سب دکھائی دے رہا ہے۔ تو وہ لوگ جن کی سمجھ میں نہ آیتیں آتی ہیں، نہ روایتیں آتی ہیں، نہ آل محمد کے فضائل آتے ہیں، نہ ان کے کمالات آتے ہیں، ان کو اللہ نے دو آنکھیں تو دی ہیں، اتنا ہی کم سے کم ان کی سمجھ میں آ جائے، اتنا ہی دیکھ لیں کہ جن کو دنیا مٹا رہی ہے وہ بلاخر زندہ باقی نہیں ہے۔ تو کون سی طاقت ہے؟ یہ کہا جب مومنین نے کرام نے باقی رکھا ہے، مومنین کرام کو بچایا خود ہی ان کے نام سے زندہ ہے۔ اور دنیا میں ایسے صاحب ایمان پیدا ہوا ہے جو کہہ دیا محمد ہمارے دل سے زندہ ہے، الحمد للہ، تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی جانتا وہ کسی حال میں رہے ہوں اور کسی حالت میں رہے ہوں، لیکن بال قوم زندہ رہی ہے تو انہیں کے صدقے میں زندہ ہے، انہیں کے صبح میں زندہ ہے، اور اگر آج بھی زندہ ہیں کون کہتا اپنی طاقت سے زندہ؟ ہماری طاقت کیا ہے؟ ہماری طاقت، ہماری قوت کیا؟ اگر آج بھی زندہ ہے تو آل محمد ہی کے صدقے میں زندہ ہے۔ ہاں دوسروں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں نے بارہ کہاوتوں میں ان کو زندہ رکھا ہے، کتابوں میں زندہ رکھا ہے، ورنہ شاید کتابوں میں موت واقع ہو گئی۔ بارہ تو یہ زندگی جو امام عسکری نے گزاری ہے، جس میں 6 سال تقریباً امام کا اپنا دور اقتدار ہے، اپنا دور امامت و قیادت ہے، اس میں امام نے اتنے علوم لوگوں تک پہنچائے، سوالات آ رہے ہیں، جوابات دیے جا رہے ہیں، مسائل آ رہے ہیں، مسائل کو حل کیا جا رہا ہے، اور یہ سارے مقابلے الگ چل رہے ہیں کہ ہر موقع میں حکومت ستانے کے لیے کوئی نئی ترکیب سوچ رہی ہے، کوئی نیا ذریعہ۔ پروردگار عالم مثل مشہور عدو شوا سبب خیر ذرا خدا کا، اگر خدا چاہے تو دشمن بھی کبھی کبھی خیر کا سبب بن جاتا ہے کہ دشمن اپنے خیال میں دشمنی کر رہا ہے اور خدا اسی دشمنی کو ذریعہ بنا دیتا ہے اظہار کمال کی۔ جتنے واقعات تاریخ ایمان پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ موضوع امام عسکری کا ہے لہذا وہ ایک واقعات جب برابر سنتے رہتے ہیں، فقط اشارہ بچوں کے لیے گزارش کر دینا چاہتا ہوں، اس سے تاریخ کی مناسبت ہے اور ان تذکروں کو بارہ دہرانا چاہیے، کم سے کم جو تاریخ جس امام سے متعلق ہو اس تاریخ کا تو امام کا ذکر آئے۔ یہ بات میں اپنے عزیز شعراء یا مداحان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اتنی محنت کریں، کتابوں میں قصائد موجود ہیں، امام کی شان ایسا نہیں، اتنی محنت کریں کہ آنے سے پہلے کوئی کتاب الٹ کے 2 صفحے یہ لے 4 شعر داخل کر لے، کوئی بری بات نہیں ہے، کم سے کم مناسبت میں تو اس امام کا ذکر آ جائے۔ باقی تذکر ہوتے رہتے ہیں، تو ہر جگہ ایک ہی ترکیب نہیں چل سکتی کہ اول ہونا، تو کوئی شک نہیں، وہ سب ایک ہے، لیکن بہرحال تو اللہ نے 14 شکلوں میں بھیجا ہے، کوئی مسئلہ کے پسند نکال تو رہی ہوگی اور سب کو ایک ہی شکل میں بنا کے بھیج دیا، ایسا تو بہرحال تو میں یہ گزارش کر رہا تھا پروردگار عالم نے ایسا انتظام کیا کہ دشمن دشمنی کر رہا ہے اور فضائل کا اعلان ہوگا۔ واقعہ مشہور معروف ہے،
کہ شاہ کامرے میں قحط پڑ گیا. اب لوگ پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی، پانی نہیں، حالانکہ دریا کا نارا ہے لیکن باہر آتے ہیں. خدا کو انتظام کرنا چاہے تو اس کے لیے کون رحمت ہے جو پہاڑوں سے چشمے نکال سکتا ہے، چشموں کو زمین کے اندر دوبارہ واپس پہنچا سکتا ہے. اور اس کی بہترین مثال قرآن مجید میں بیان کرتی ہے. وہی زمین تھی جہاں پہ پانی ابل رہا تھا اور اتنا ابلا کہ طوفان نوح تیار ہو گیا. اور اسی زمین میں اوپر کا برسا ہوا زمین کا ابلا ہوا پانی جو غائب ہوا تو پتہ نہیں کہاں سے رہ گیا. طوفان نوح میں زمین سے پانی ابل رہا تھا، آسمان سے پانی برس رہا تھا، اور ایک مرتبہ پروردگار عالم جو بولے بس طوفان کی میعاد تمام، تو آسمان کا پانی واپس نہیں گیا. اس زمین کے دامن میں کتنی وسعت پائی جاتی ہے. جو زمین سے ابل کے آیا تھا وہ تو آیا ہی تھا، جتنا آسمان سے برسا سارے پانی کو زمین ہاتھوں کر گئی اور پتہ بھی نہیں چلا. تو پروردگار عالم کی اقتدار سے یہ بڑی جگہ وہ پڑی ہے، خدا یہ بھی کر سکتا وہ بھی کر سکتا ہے. لیکن لوگ پریشان ہیں، اب کیا کریں؟ ایسے موقع کیا ہوتا ہے؟ کبھی خدا یاد آئے یا نہ آئے، پریشانی تو سبھی کو یاد آتا ہے. لیکن لوگوں نے اب کیا کیا جائے؟ اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ نیا نہیں، وہ پرانا ہے. اور اسی لیے اسلام کے تعلیمات بھی مشترک تعلیمات عالم اسلام میں پائے جاتے ہیں. آپ کسی فقہ کی کتاب پڑھیں تو آپ کو یہ تعلیم ہر جگہ ملے گی. اس کے معنی کہ حادثہ بھی شاید پرانا ہے اور حادثہ بھی ہونے والا ہے، جس کا حل سرکار دو عالم کے دور سے مسلمانوں کے پاس موجود ہے کہ جب کبھی آسمان کی رحمتوں کے دروازے بند ہو جائیں، جب پانی نہ برسے، قحط پڑ جائے، لوگ پریشان ہو جائیں، تالاب دریا کا پانی خشک ہو جائے اور آسمان سے باران رحمت نہ ہو، کیا ہونا چاہیے؟ تو اسلام نے اس کا حل بتا دیا. مسلمانوں کو چاہیے کہ جائیں 2 رکعت نماز پڑھیں جس کا نام ہے نماز استسقاء، یعنی پانی طلب کرنے کے لیے، بارش کا تقاضا کرنے کے لیے، بارش کی دعا کرنے کے لیے. خالی زبانی دعا نہیں، اس کی تیاری. اب یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں گے، یہاں تو دعا بھی ادھار پر چل رہی ہے. ہاں بات عجیب حال دنیا کا ہے، دعا بھی ادھار پر چل رہی ہے. مولانا آج کل ہم بہت پریشان ہے، ذرا آپ دعا دیجیے گا. پریشان آپ سارا کام کرایہ پر چل رہا ہے. تو کوئی شک نہیں ہے کہ مومن کی آپ کو دعا کرے گا، لیکن ظاہر پہلے جو صاحب پریشانی ہے وہ خود بھی 2 قدم آگے بڑھائے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم تو آپ کے ہاتھ میں دعا کریں گے، لیکن ایک دعا آپ کو بتا دیتے ہیں. اگر آپ خود کریں گے تو ظاہر کیونکہ آپ پریشان ہیں، ہم تو خالی نیابتاً کہیں گے خدایا ان کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. لیکن مسئلہ نکل آتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے، بعض علماء نے باقاعدہ اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کے واسطے استخارہ کرے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں. اب آج تو چونکہ مسئلہ مسلمات میں شامل ہو گیا، اگر یہ بحث آپ کے پاس نہیں آتی ہے، ورنہ یہ بحث کتابوں میں موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کے واسطے استخارہ کرے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ مسئلہ دور قدیم میں علماء کے درمیان باقاعدہ جو بحث ہو چکا ہے. کیوں؟ اسے ظاہر استخارہ پروردگار عالم سے خیر کو طلب کرنا ہے، اس کے لیے جو پریشان ہے. خدا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. اب ہم مجھ سے پوچھ رہے تو بتا دیں، تو ایک دانہ آئے گا ہم سمجھ جائیں گے غلط کرنا چاہیے، اس میں بھلائی ہے. 2 دانے آ جائیں گے بس ہم سمجھ جائیں گے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، زیادہ نہیں کریں گے. تو چونکہ ہم پریشان ہیں، ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ہماری عقل کام نہیں کرے، متحیر ہیں، متردد ہیں، پریشان ہیں، مضطرب ہیں، لہذا خدایا بتا دے گے کیا کریں. تو اگر استخارے کی بنیاد یہی ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہماری عقل کام نہیں کرتی، خدایا تو بتا دے، تو پریشان تو آپ ہیں، ہم تو پریشان ہیں. آپ جو ہم سے کہتے ہیں ہم استخارہ کر دیجیے تو ہم کیا کہیں خدا ہم پریشان ہیں. اور پھر کیا آپ کو کیا پریشانی؟ ارے اپنا کام کیجیے، جو پریشان ہے وہ ہم سے بات کرے گا، ہم سمجھا دیں گے. تو بعض علماء نے کہا کہ ہر کام میں نیابت چل سکتی ہے، پریشانی میں کیا نیابت ہے. اور ہمارے ہر مسئلے میں جاتا ہے ہمارے
دو رکعت نماز مثلا ہم کو پڑھنے کی چاہتا ہے لیکن موقع نہیں, دفتر کا وقت ہو گیا ہے, دوسرے آدمی نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ دیا, تو بات سمجھ میں آتی ہے. اسے کوئی عبادت ہے, 2 رکعت نماز ہے, ہم نہیں پڑھیں گے, ہماری طرف سے کوئی پڑھ دیں گے. ہم نے کہا ہمارے پاس ٹائم نہیں, قرآن پڑھنے کا نالائق ہیں, ہم کیا کریں, یا 2 دن ہم لے لیں یا ہم نہیں پایا, ہمیں تو پڑھ دی, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. مگر کوئی کسی کی نیابت میں پریشان ہو جائے. بہت سے علماء یہ کہا کرتے تھے کہ استخارہ کرنا ہے تو آدمی کو خود کرنا چاہیے, تاکہ یہ کہہ سکے خدا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن دوسرا آدمی کیا کہے گا کہ ہم پریشان, ہماری سمجھ میں نہیں آتا, تو تمہارا مسئلے تم سے تعلق کیا ہے, تم بھی پریشان ہو رہے ہو. جو پریشان ہے وہ ہم سے بات کرے گا, ہم حل کر دیں گے. خیر وہ ایک مسئلہ ہے. تو مقصود اس طریقے سے کہ ان حضرات کا خیال یہ تھا بعض علماء کا کہ چونکہ پریشانی میں نیابت نہیں چلتی ہے, اگر ہر آدمی اپنا انتظام خود کرے دوسرے ذمہ نہیں ہے. اگرچہ بعض والے علماء نے اس دلیل کو قبول نہیں کیا, تو فرمایا نہیں اگر مومن کی پریشانی میں کام نہ آئے گا تو کب کام آئے گا. اور واقعی اگر کوئی مومن سے تعلق خاطر رکھتا ہے, مومن سے محبت رکھتا ہے, تو اس کو اس کی پریشانی کی بنا پر پریشان ہونا چاہیے. اس کے معنی کیا ہے کہ خدا نہ خاصا آپ پریشان ہیں, ہم نے ہم سے کہا تھا تو خدا ہے جو پریشانی نہیں کو رہنے دے. ایسا ہو نہیں, مومن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے کو پریشان دیکھے تو اس کی پریشانی کی بنا پر پریشان ہو جائے. اور اگر مومن کو پریشان دیکھے خود مطمئن بیٹھا رہے, یہ کوئی پریشان نہیں مانے. اسی لیے مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ اگر عالم اسلام میں کوئی ایک آدمی بھوکا رہ جائے گا تو میں روٹی نہیں کھا سکتا ہوں, میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. یہ شان مومن, یہ شان امیر المومنین ہے. لیکن بھائی مومن کی شان یہ کہ مومن کی پریشانی میں شامل رہے. اب یہ نہیں کہ ان کے باپ مر گئے وہ رونے تو ہم کہے لگائیں گے, ایسا نہیں. اگر آپ رو نہیں سکتے تو آپ کو اظہار غم کرنا پڑے گا, آپ کو اظہار رنج کرنا پڑے گا, تاکہ اپنے ایمان کا ثبوت دے سکیں کہ مومن وہ ہے جو مومن کے غم میں شریک ہے, مومن وہ مومن کے رنج میں شریک ہے, مومن وہ جو مومن کی پریشانی میں شریک ہے. تو چونکہ شرکت ہو گئی ہے, ذرا اتنی ہی شرکت کافی ہے استخارہ کر دینے کی. سلام پڑھو. بات آپ کے ذہن بلند نہ جائے, میں جو گزارش کر رہا تھا, لہٰذا جو انسان کی پریشانی اپنی پریشانی کے انسان دوسرے مومنین کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پریشانی کو محسوس کرے اور مومن کے حق میں دعا کرے. میں کم سے کم جو صاحب پریشانی ہے خود بھی تو کچھ کرے. آپ دعا کیجیے گا, بڑی پریشانی میں آج کریں. ہم نے کہا ہم آپ کو بہترین ترکیب بتا دیتے ہیں, آپ بھی دعا کریں, انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے, اور پروردگار اس مشکل کو آسان کر دے گا, مسئلے کو حل کر دے گا. پہلے وہ کیا ہے, میں نے کہا 1 بجے رات کو اٹھیے, پہلے غسل کیجیے, اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں توبہ کیجیے, پرانے گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کیجیے. اس کے بعد وضو کیجیے, مثلا 2 رکعت نماز امام اثر, یا 2 رکعت نماز جناب فاطمہ جو نماز استغاثہ کہی جاتی ہے, اس کی خاص ترکیب ہے. آپ یہ نماز پڑھیں اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کریں. اور تنہا ہم نہیں, جب آپ ان کے لیے نماز پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ہم تو شاید سوتے رہیں, مگر جس کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی دعا پر آمین کہے گا. وہ زمانے کا امام جس کے نام کی نماز پڑھیں گے وہ آپ کی دعا پر آمین کہے گا. ہمارے لفظ آمین کی کوئی قیمت نہیں ہے, مگر ایمان کے لفظ آمین کی قیمت ہے. جب آپ معصومہ عالم کی نماز استغاثہ پڑھیں گے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو شہزادی کائنات سنائیں گے. پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے. سب کچھ سمجھایا مگر پھر سمجھ میں کتنا آیا. اب بتائیے 1 بجے رات تک بیٹھے رہیں, یا اگر سو جائے تو الارم لگا کہ 1 بجے رات کو اٹھے اور اس کے بعد غسل کرے اور توبہ کرے اور نماز پڑھیں, نماز بھی 1 آدھے گھنٹے کی, اور اس کے بعد جلدی سے نیند بھی نہیں آئے گی, صبح دفتر کا کیا ہوگا؟ تو بابا نوکری کر لو, دعا کرنے کی ضرورت ہی کیا. اب اتنی فرصت بھی آپ کو نہیں ہے کہ آپ پریشانی خدا سے کہہ سکیں. عجیب شان بندگی, یہ سب کا نام بندگی. جتنے کاروبار چل رہے ہیں سب کا نام بندگی, عبادت, سب اللہ والے صاحبان ایمان, اور خدا جانے کیا کہ جتنا بڑا ٹائٹل دے دیجیے.
اگر امیر المومنین بندے کا انجام میں دیکھ لیا ہوتا تو شاید بہت لوگوں کو بچا دیا، لیکن اب ظاہر کیا لقب راست نہیں آ رہا آج کل، اس سے لوگ پریشان ہیں. سارا بات بولے عزیزان محترم، انسان پہلے اپنا درد دل مالک کی بارگاہ میں تو گزارش کرے. اور یہ بات میں نے کہی پر اب نگاہ رکھیے گا، واقعہ یہ ہے کہ جو اعمال ائمہ تعلیم کی طرف منسوب ہیں ان سے نقل کیے گئے ہیں، جو نمازیں ان کی طرف منسوب ہیں اور ان سے نقل کی گئی ہیں، ان اعمال کا اپنا ایک اثر ہے، اس لیے کہ ان اعمال کے پیچھے ان کی تائید ہے. کوئی منظرت کے بعد میں بات آتی ہے، یہ بھی ایک بات کام کی اسے نگاہ میں رکھیے گا. ہمارے روایتوں میں کہا گیا ہے کہ وہ مقامات جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، مسجد میں دعا کیے قبول ہوگی، مسجد حرام میں جا کر دعا کیے، معصومین کے روضوں پر جا کر دعا کیے، زیر قبہ سید الشہداء دعا کیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن اگر یہ سارے مقدس مقامات آپ کے اختیار میں نہیں ہیں اور آپ نہیں جا سکتے ہیں تو یہاں تک روایت میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کے دعا کرے تو خدا دعا کو قبول کر لیتا ہے. اور اگر ماں کی قبر کے پاس کوئی آدمی بیٹھ کے دعا کرے تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پروردگار عالم دعا کو قبول کرے گا. یہ وہ روضہ نہیں ہے، یہ مشاہد مقدسہ نہیں ہے، یہ وہ عظیم جگہ نہیں ہے، یہاں کوئی معصوم نہیں ہے، یہاں ہماری آپ کی مائیں ہیں گنہگار غریب. مگر پروردگار عالم نے ان ماؤں کو یہ شرف دیا ہے کہ اگر انسان کی قبر کے پاس بیٹھ کے دعا کرے تو پروردگار دعا کو قبول کر لیتا ہے. وجہ کیا ہے خدا بہتر جانتا ہے. مگر جو بات میرے ذہن میں آئی اور شاید میں نے اس کے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہو اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے مومن چاہے مر جائے یا زندہ رہے، ظاہر موت کا تعلق جسم سے ہوتا، روح نہیں مرتی. کوئی مر بھی جائے تو اس کا جسم مردہ ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے، مگر روح نہیں مرتی ہے. اور روح کی زندگی کا بہترین ثبوت ہے اسماعی قام، جو مرنے والی تو کہا جاتا ہے سنو سمجھو. کون سمجھے گا؟ جسم تو نہیں سمجھتا ہے، ہاتھ پاؤں کو سمجھنی ہوتی ہے، سمجھ تو روح کا کام ہے. اس کے معنی کہ روح کی حیات ابھی باقی ہے، کیونکہ روح کی حیات باقی ہے. اور ظاہر ہے کہ انسان سے محبت کرنے والا اس دنیا میں، رشتوں کی دنیا میں ماں سے زیادہ سچی بات ہے. ہم کو آپ کو اللہ نے باپ بنایا یہ اس کا کرم ہے، لیکن ظاہر ہم کو جانتے ہیں کہ باپ کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے اور ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہو. جتنی محبت ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اس ماں کی دنیا میں اتنی محبت کسی کو کسی سے نہیں ہوتی. سچی بات ہے. اور کیا تو جب بچہ پریشان ہوگا، جو اولاد کسی مسئلے میں پریشان ہوگی اور ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کے اپنی پریشانی کا ذکر خدا کی بارگاہ میں کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے گی، ماں کی روح اپنے بچے کو پریشان اور تڑپتا ہوا دیکھے اور خاموش رہ جائے یہ ناممکن ہے. اس وقت ماں عالم ارواح سے آواز دے گی میرے مالک میں اپنے لال کی پریشانی کو دیکھ نہیں سکتا. اگر تیری بارگاہ میں میری کوئی بھی اوقات ہے، میری کوئی حیثیت ہے تو معقول میری گزارش یہ ہے کہ میرے بچے کی پریشانی کو دور کر دے. یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس مشکل کو دفع کر دے، اسے اس مصیبت سے نجات دے دے. اور جب ماں کی دعا عالم ارواح سے شامل ہو جائے تو بچے کی دعا ایک طرف اور ماں کی ساتھ ہو جانے والی دعا ایک طرف، جبکہ دونوں دعائیں مل جاتی ہیں تو خدا اس دعا کو مستجاب کرا دیتا ہے. جو ہماری آپ کی یہ گنہگار مائیں جب ان کو اللہ نے شرف دیا ہے تو وہ جس کو پروردگار عالم نے ام الائمہ بنایا، اگر ان کے نام کی نماز ان کے نام سے منسوب ان کے بیان کی ہوئی اگر نماز انسان خدا کی بارگاہ میں ادا کرے تو کیا روح معصوم عالم کی دعاؤں کا حقدار نہیں ہوگا؟ یقیناً حقدار ہوگا. مگر شرط یہ ہے کہ انسان پہلے خود اپنی پریشانی کا احساس کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی پریشانی کا ذکر کرنے کے لیے وقت نکالے، حوصلہ پیدا کرے تاکہ انسان کی بات میں کوئی اہمیت پیدا ہو. بہرحال اب لوگ نکل پڑے سے پانی نہیں ہے، جانور پریشان، آدمی پریشان، دریا میں پانی نہیں، آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے. سارے مسلمان دعا کر رہے ہیں مگر وہی دعائیں جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں. نتیجہ یہ کہ دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن پریشانی سب شامل ہے. اور یہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے، روایات میں بات پائی جاتی ہے
کہ ہمیشہ خدا کی طرف سے اگر کوئی تنبیہی عتاب ہوتا ہے تو عتاب میں تنہا وہ لوگ شامل نہیں ہوتے جو گنہگار خطا کار ہوتے ہیں. مصیبت آئے گی تو مصیبت سب کو ایک ساتھ برداشت کرنا پڑے گا. تو مسلمان بھی پریشان غیر مسلم بھی پریشان. درمیان ایک عیسائی عالم، ایک عیسائی عبادت گزار کو کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ مسلمانوں سے خدا سے کیا تعلق ہے؟ یہ دعا کرتے کرتے مر بھی جائے تو پانی نہیں برسے گا. خدا سے تعلق ہمارا ہے، ہم اللہ کی اولاد کے چاہنے والے ہیں، خدا کے بیٹے کے ماننے والے ہیں. جب خدا کو اس کے بیٹے کی دعائی دیں گے، جب خدا کو اس کے بیٹے کا واسطہ دیں گے تو فوراً پانی برس جائے گا. لوگوں نے کیا مکانہ بات کرتا ہے، کئی باطل کے عقیدے کی دعا قبول ہوتی ہے. کہا ہاں حق کے عقیدے کی دعا کا حاجت دے گی. تمہارا عقیدہ حق، ہمارا عقیدہ باطل. حق والوں کی دعا کا حاجت تو دیکھ لیا، اب آؤ باطل والوں کی دعا کا حاجت دیکھو. اسے دعا کے ہاتھ اٹھائے، چاروں طرف سے بادل آنے لگے، بارش کے آثار آسمان. مسلمان پریشان، آیا یہ کیا ہو؟ اب کون سمجھائے بادل کو یہ ادھر والا ہے، یہ باطل والا ہے، یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے. یہ بادلوں واپس چلے جاؤ، اسلام خطرے میں ہے. بادل آواز ہے کہ تم ہی واپس چلے جاؤ، اسلام خطرے میں ہے. سارا خطرہ اسلام کو تم ہی سے، تم ہٹ جاؤ سارے خطرے خود ہی ختم ہو جائیں گے. لیکن جب تم تک پر بیٹھے رہو گے اسلام میں خطرہ رہے گا، چاہے عیسائی رہیں چاہے ختم ہو جائیں. اب تو یہ منظر دیکھ کر سب پریشان ہے. اگر عیسائی کی دعا کو پانی برس گیا اور اتنے مسلمانوں کی دعا کو بارش نہیں ہوئی تو آگے کیا ہوگا؟ سب عیسائی ہو جائیں گے، کوئی ایک مسلمان نہ رہے گا. اب کیا کریں؟ عوام حاکم کو دے گئے، حاکم عوام کو. بالکل دوبارہ جنگ کے خیبر ہونے جا رہے ہیں. عوام یہ سوچ رہے حاکم کی نحوست ہے جو پانی نہیں برس رہا ہے. حاکم یہ سوچ رہے عوام یہ سے مضبوط گنہگار ہیں کہ جب تک یہ رہے گا پانی نہیں برسے گا، کوئی جو خیبر کا نفس جائے. یہی نرنے ہو رہا ہے کہ کس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تھی. حاکم کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے یا عوام کی وجہ سے مصیبت آئی ہے؟ مگر ہو کیا؟ یہ مصیبت اب بھی ایک آدھ پانی نہیں برس رہا ہے، پیاسے مر رہے ہیں، اسلام جا رہا ہے. اور کیا یعنی جب تک مسئلہ پانی کا تھا، جب تک مسئلہ پیاس کا تھا، سب میدان میں خود ہی کود پڑے. لیکن جب مسئلہ اسلام کا ہے دیکھا یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے. یعنی اتنا خیال تھا کہ پانی تو ہم برسا سکتے ہیں مگر یہ بھی خیال ہے کہ اسلام کو ہم نہیں بچا سکتے. یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، لہٰذا فوراً آدمی کو بھیج دیا گیا ادھر بلاؤ کسی کو. یہ کام بغیر اہل رسول کے انجام نہیں پا سکتا. امام کو طرف کر لیا گیا، ورنہ خیر تو کیا بات ہے. میں طاہرین کی زندگی، کس امام کی زندگی دیکھیں گے ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے. کیا پریشانی ہے؟ کیا فرض رسول پریشانی ہے؟ یہ دعا کرتا ہے تو بادل گھر کے آ جاتے ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. سب کے ایمان اور عقیدے میں تدبر پیدا ہو کے ہم لوگ ہاتھ میں جا رہے ہیں. اب اپنے جد کا دین آپ بچائیے. اب خیال آیا کہ ان کے جد کا دین ہے، ابھی تو سمجھ آئی نہیں کہ باپ کا رہا. آپ بچائیے اور میں تو کوئی نہیں، کوئی کرنا چاہے کہ یہ دعا کرتا بادل آ جاتے ہیں، ہمارے دعا نہیں آتے ہیں. کہ ان سے کو دعا تو کرے ہمارے سامنے. اب وہ ظاہر ہے کہ جو اتنے مارکے دیکھے ہوئے ہیں، اتنے آدمی سے مقابلہ کر چکا ہے، میدان جیتے ہوئے ہیں، اسے کیا پریشانی ہے؟ کر کے سامنے آ گیا بالکل بچا کے مارا. 3 دن کے تجربات کے بعد حوصلے اور بلند ہو گئے. اس کو معلوم ہے کہ ہم دعا کریں گے دعا تو قبول ہو ہی جائے گی. جیسے آپ دعا کریں آپ اٹھائے، فرمایا اس کی انگلیوں کے درمیان جو چیز پائی جاتی اسے نکال دو. جیسے بادلوں نے آنا شروع کیا، جمع ہونا شروع کیا، ویسے ایک آدمی نے پڑھا کہ اس کے انگلیوں کے درمیان سے جو چیز ہوئی اس کی کھائی چلی جاتی. بس اس کو کھینچ لیا اور بادل واپس جانے لگے. ارے بھائی دعا کرو دعا. اب غریب کیا تو ہے آپ کی دعا پر تو بادل سمٹ کے آ جاتے ہیں، بارش کے آثار ہوتے ہیں، قیامت آ جاتی. دعا فرمائیے، دعا آپ کو مستجاب الدعوات ہے. وہ مسلمانوں کی دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے. آپ عقیدہ بڑھا کر دعا فرمائیے. اب کیا دعا؟ مجھے آج ہی لگ گیا
فرض نظر سے لے کر سب میں دعا کیے تو ظاہر امام کی دعا بارش اور بارش کا اور اس کے بعد جو نتائج سامنے آئے وہ اپنے مقام پر ہیں. لوگ پریشان تھے آخر ہوا کیا؟ آتے ہوئے بادل واپس چلے گی یا قصہ کیا ہوا؟ فرمایا اس کے ہاتھوں کے درمیان ایک ولی خدا کی ہڈی کا ایک ٹکڑا کہیں اس کو مل گیا تھا. پروردگار عالم نے اپنے اولیاء کو یہ عظمت عنایت کی ہے کہ زندگی کے بعد اگر ان کے استخوان کا ایک ٹکڑا بھی زیر آسمان آ جائے تو رحمت الہی کو جو اٹھا جاتا ہے. کیونکہ ایک ولی خدا کی دور میں وہ دنیا میں رہا ہوگا اور جب دنیا سے چلا گیا ہوگا اگر اس کے استخوان کا ایک ٹکڑا زیر آسمان آ جائے اور اس کے وسیلے کو استعمال کیا جائے دعا کے واسطے اور بارش کے آثار فراہم ہو جائیں, بارش کے آثار نظر آنے لگے, تو اگر مسلم ولی خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے سامنے آ جائے تو پانی کیسے نہ برسے گا, آسمان کی رحمت کو کیسے جوڑ نہیں آئے گا. یہ تو بہترین علامت ہے. اسے اگر دیکھ لیا ہے تو انہیں پہچان لو, اور اگر انہیں پہچان لیا تو ان سب کی اوقات پہچان لو. صلوات پڑھیں محمد. پہلے دنیا میں آئے محمد کے قدر و قیمت کو نہیں پہچانا, ورنہ پروردگار عالم نے ان کو جو عظمتیں اور بلندیاں عنایت فرمائی جن کی کوئی مثال دنیا میں نہیں. مقامات کو تمام کر دینا چاہتا ہوں. بہرحال ائمہ تعلیم کی زندگی اور ایک آخری فقرہ امام حسن عسکری کے حیات سے متعلق اور باقی فقرہ جو میں نے عرض کیا ہے اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو کروں گا. یہ 5 مومن کی علامتیں جو امام عسکری نے بیان کی ہیں, آج تاریخ کی مناسبت سے میں نے چاہا کہ کچھ امام کی زندگی کے بارے میں گزارش کر دی جائے. ابھی جیسا کہ آپ نے اشعار میں اشارہ سنا کہ صاحب کندی جو اس دور کا پڑھا لکھا آدمی تھا اور اتنا پڑھا لکھا تھا کہ اس کو اپنی قابلیت کا اتنا ذہن ہو گیا, اتنا خیال پیدا ہو گیا کہ میں قابل ہوں, کہ اس نے سوچا کہ مسلمانوں کو قابلیت سے مروب کیا جائے تو ذریعہ کیا ہوگا. اس کی سمجھ میں ایک ہی بات آئی تو مسلمانوں سے کہا تم نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں, اس میں کوئی دم نہیں. خدا صاحب کچھ نہیں جانتے میں جانتا ہوں, اس میں کوئی زور نہیں ہے. بات جو کہ خدا نہیں جانتا اور میں جانتا ہوں, تب تو علم میں کوئی زور پیدا ہوگا. لوگ کہیں گے واقعی اتنا قابل ہے کہ خدا سے بھی کچھ زیادہ ذرا بندوں سے کا مقابلہ کرنا ہے. اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ مقابلہ کلام خدا سے کیا جائے. قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد اس آیت میں خدا نے یوں کہا اور اس آیت میں خدا نے یوں کہا ہے اور ان دونوں بیانات میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے. اس کے معنی ہے کہ یہ یا تو کلام میں خدا نہیں ہے اور یا خدا کا حافظہ بھی کمزور ہے. پہلے کیا کہا بعد میں کیا کہا خیال ہی لے دیا. ایک میں ہوں لیکن صدیوں میں کوئی مسلمان نہیں پکڑ سکا. اب ظاہر یہ زمانہ جو 250 برس کے بعد کا زمانہ ہے, پیغمبر کے بعد اتنے آدمی گزر گئے, پیغمبر کا دور گزر گیا, اتنے ائمہ کا دور گزر گیا, اتنے مسلمان گزر گئے, اور اس کے خیال میں کوئی نہ سمجھ سکا کہ کلام خدا میں یہ تضاد یا اختلاف پایا جاتا ہے. ایک میں ہوں جس نے اس اختلاف کو تضاد کو ڈھونڈ نکالا, دبا کرنا شروع کیا اور لوگوں سے ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کیا. دیکھیں خدا نے یہاں یہ کہا ہے اور یہاں یہ کہا ہے, کلام خدا میں تضاد ہے, ٹکراؤ ہے, اختلاف ہے. اب خبر دھیرے دھیرے پھیلنے لگی. اب جس کو ایک سوال معلوم ہو گیا تو کسی پڑھے لکھے جا کے پوچھا, ان کے پاس جواب نہیں ہے. دوسری بات کسی کو معلوم ہو کسی اور جا کے پوچھا, وہاں کوئی جواب نہیں ہے. ہر طرح یہ بات پھیل رہی ہے کہ ایک آدمی ہے جو قرآن پر اعتراض کرا, جواب دینے والا کوئی نہیں. یعنی جو پڑھے لکھے ہیں وہ جواب نہیں دے رہے ہیں. تو خلیفۃ المسلمین خلیفہ کا جواب دیں گے, وہ تو پہلے دن طے کر چکے ہیں علم تمہارا اقتدار ہمارا. لہذا پھر وہی تلاش ہے کہ ہائے کوئی چاہیے جو ان مسائل کو حل کرے. لیکن چونکہ مسئلہ دین خدا کا ہے, مسئلہ کتاب الہی کی عظمت کا ہے, امام اپنی ذمہ داری کو پہچانتا ہے. پیغمبر اسلام نے جاتے جاتے کتاب خدا کے ساتھ ان کو نہیں چھوڑا تھا. پیغمبر نے کتاب خدا کے ساتھ ہم ہی کو چھوڑا تھا علم کو, اسی لیے کہ کتاب پر کوئی وقت پڑے گا تو کوئی نہ بچا سکے گا کتاب الہی کو سوائے علم ہے. لہذا امام نے اپنے چاہنے والے سے شاگرد سے کہا کہ تم چلے جاؤ اسحاق کے پاس اور جا کے اسحاق کی شاگردی کرو. جب ذرا تقرب حاصل ہو جائے, قریب ہو جاؤ,
تو اسے پوچھنا کہ حضور جو دن بھر بیٹھے ہوئے کاغذ سیاہ کرتے رہتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ وہ خود ہی بتائے گا، اور جب بتائے گا میں کتاب لکھ رہا ہوں اور قرآن میں غلطیاں نکال رہا ہوں تو تم مجھ سے ایک سوال کر لینا، واقعہ معلوم ہے کتاب کی ہے، میں نے بھی لکھا ہے لیکن بات کیونکہ تاریخ ولادت امام میں لہٰذا بالمناسبت تبرک کے طور پر میں اس واقعے کو پھر اپنے بچوں کے دہرانا چاہتا ہوں۔ بہرحال وہ آدمی آیا اور آپ کے صاحب کی شاگردی میں شامل ہو گیا، شاگردوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، ایک اور بڑھ گیا، اور برابر دیکھ رہا ہے کہ بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ جب ہمت کر پوچھا حضور آج تو بڑی محنت کر رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ کہ ایسی کتاب لکھ رہا ہوں اور منظر عام پر آنے کی دیر ہے، سارا عالم اسلام الٹ جائے گا، قیامت آ جائے گا۔ حضور کیا لکھ رہے ہیں؟ صاحب میں قرآن میں غلطیاں نکال رہا ہوں۔ ارے واللہ آپ کے علاوہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ آج تک کوئی عقل والا ایسا نہیں ملا اتنی بڑی حماقت کرے گا حضور کے خلاف کون کام کرے؟ یہ الفاظ میرے حکم بچھڑا کہا کہے گا یہ کام آپ بھی کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے؟ کیسے قرآن میں غلطی؟ کہا ہاں خدا کی بیان میں تضاد ہے، ایک مقام پر کچھ کہہ دیا ہے دوسرے مقام بالکل اس کے خلاف، ارے خدا نے ایسا کر دیا ہے؟ کہا ہاں اور تعجب کی بات کیا ہے؟ ارے 22-23 سال میں نازل ہوا ہے، کس کو یاد رہتا ہے کہ 23 سال پہلے کیا کہا تھا؟ کیسے حضور نے یہ کیا ہے؟ اب دیکھو اس آیت میں یہ ہے، اس آیت میں یہ ہے تضاد کے نہیں، یہاں یہ کہہ دیا وہاں یہ کہہ دیا، ہے ٹکراؤ کے نہیں، اس سورے میں یہ ہے اس سورے میں وہ ہے اختلاف کیا نہیں ہے؟ یہ تو آپ ہی کا کام، اتنی دقیق بات ہے سمجھ لینا اور خدا کے کلام میں تضاد اختلاف ٹکراؤ ثابت کر دینا یہ حضور ہی کا کام کا کوئی نہیں کر سکتا۔ مگر حضور ایک مسئلہ ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں خدا نے یہاں یہ کہا اور یہاں یہ کہا اور دونوں میں ٹکراؤ ہے اختلاف ہے، تو خدا نے یہ کہا ہے یا آپ یہ سمجھیں؟ یعنی آپ اس آیت سے یہ سمجھے آپ اس آیت سے وہ سمجھے اور جو آپ سمجھے اس میں ٹکراؤ ہے، لیکن خدا نے کب آپ سے آگے کہا تھا کہ اس آیت سے میری مراد یہ ہے، اس آیت کا مقصد یہ ہے؟ خدا نے کس دن آپ کو پڑھایا تھا؟ نہ وہ آپ کے آیا تھا نہ آپ کو اپنے بلایا تھا، بلا لیا ہوگا آپ کو فرصت مل گئی۔ یعنی یہ اختلاف آپ کی سمجھ میں ہے یا خدائی مراد میں ہے؟ روایت کے الفاظ میں نگاہ رکھیے گا، یعنی آپ جو سمجھے ہیں اس میں ٹکراؤ ہے یا جو خدا کا واقعی مقصد اس میں ٹکراؤ ہے؟ بیچارہ قبل اس کے یہ کہتا کہ ٹکراؤ کہاں ہے، کہ یہ بتاؤ یہ بات لائے تم کہاں سے؟ یہ سوال تم لائے کہاں سے؟ آپ پوچھ رہے حضور کا تعلیم دو، کوئی معمولی بات کہتے نہیں سے آگے وہاں بیٹھو اتنا قابل نہیں ہو سکا۔ یہ آپ کے شاگردی کی برکت ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ ٹکراؤ کہاں ہے، آپ کی سمجھ میں ہے یا خدائی مراد میں ہے؟ یہ آپ کی شاگردی برکت ہے، شاگردی کی برکت سے آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ کب سے میں اپنی جان دیے پڑا ہوں، کب سے محنت کر رہا ہوں، کب سے بڑا سیاح کر رہا ہوں، استاد محترم کی عقل میں تو بات آئی نہیں، اور میری محفل میں بیٹھ کے آپ کی عقل میں بات آ گئی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ میری شاگردی کا اثر نہیں ہے، بتاؤ یہ لائے کہاں سے؟ یہ خیال لائے کہاں سے؟ یہ سوال آیا کہاں سے؟ بتاؤ مجھے کہاں سے لائے؟ کہا سچی بات بتا دوں؟ کہا ہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سچی بات بتاؤ۔ کہا حسن عسکری نے مجھ سے کہا تھا کہ جاؤ جا کر اس سے سوال کرو کہ سمجھ میں اختلاف ہے یا مراد و خدا میں اختلاف ہے؟ کہا الان جئت بالحق، اب تو نے سچی بات کہی ہے، یہ نقطہ سوائے گھرانے کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے سب کے پاس سمجھا ہوا قرآن ہے، خدا کی مراد کسی کے پاس نہیں ہے۔ محمد یہ بات کسی اور کے ذہن میں کیوں نہیں آئی کہ ساری امت کے پاس قرآن کے وہی معنی ہیں جو خود سمجھے ہیں، قرآن کا وہی مفہوم ہے جو ہم سمجھے ہیں، لغت کے ذریعے، زبان کے ذریعے، محاوروں کے ذریعے، عرب ہونے کے ذریعے، مکے مدینے والا ہونے کے ذریعے جو ہم سمجھے ہیں وہی تو ہمارے پاس ہے۔ ہم نے تو کوئی ایسا نہیں جس کو خدا نے قرآن پڑھایا ہو،
ہم میں تو کوئی ایسا جس کو خدا نے اپنی مراد بتائی ہو. خدا نے ہمیں علم قرآن دیا ہو. ہم سب کو جنہوں نے علم قرآن مدرسوں سے لیا ہے تو ہمارے پاس تو قرآن کے معنی کا ایک ہی تصور ہے، مگر وہ ہیں کہ جن کو خدا نے علم قرآن دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ علم قرآن کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ علم ہے جو تم نے لیا ہے، ایک وہ علم ہے جو خدا نے دیا ہے. جو علم لیا وہ تمہارے پاس ہے، جو علم دیا گیا ہے وہ ہمارے پاس ہے. اور اس کا نمایاں فرق یہ ہے کہ جو علم قرآن لیا جاتا ہے اس کے سیکھنے کی عمر چاہیے، سین و سال چاہیے، وقت چاہیے، برس چاہیے، سال چاہیے. جو علم قرآن دیا جاتا ہے گود میں بچہ ہوتا ہے، لبوں پر آیات قرآن ہوتی ہے. بڑے محمد الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و منیہا. بار الہ جملہ مومنین کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت. جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجلہ. جو مشتاق حج و زیارات انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگو فرما. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اصحاب و انصار و عبان شمار فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.